اذان کا جواب دینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اذان کا جواب دو طرح سے ہے۔ ایک تو ہے عمل سے اذان کا جواب دینا، اور دوسرا اپنی زبان کے ذریعے سے الفاظ کو، کلمات کو دہرانا۔ تو عملی طور پہ اذان کا جواب دینا یہ تو واجب ہے۔ عملی طور پہ اذان کے جواب کا مطلب ہے کہ اذان سے مقصود یہ ہے کہ نماز کی طرف بندہ متوجہ ہو، نماز کی ادائیگی کی فکر کرے، نماز ادا کرے۔ تو جب اذان ہو تو اس وقت نماز کے لیے تیاری کرنا، نماز میں مشغول ہو جانا، یہ اذان کا اصل جواب ہے اور یہ تو واجب ہے۔ باقی اذان کا جواب زبان سے کلمات کا دہرانا تو یہ مستحب ہے۔ البتہ اذان کے وقت میں خاموشی اختیار کی جائے، کسی بھی ایسے عمل میں، کسی ایسی گپ شپ میں مشغول نہ ہوا جائے کہ جس سے اذان کے کلمات کی، اذان کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ اس سے گریز کرنا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کم از کم اذان کے وقت میں اگر جواب نہیں بھی دیتے تو کم از کم خاموشی اختیار کی جائے، ادب سے اذان کو سنا جائے۔ یہاں تک بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کو مؤخر کر لے، پہلے اذان کا جواب دے، پھر قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ تو اذان ہو چاہے اقامت، ان کے کلمات جیسے مؤذن دہرا رہا ہے یوں ہی ساتھ ساتھ کلمات دہرانے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب دینے والا بھی یہی کلمات دہرائے اس کے پیچھے پیچھے۔ لیکن جو اذان کے اندر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس طرح اقامت میں یہ کلمات آتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے، ان موقعوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جملہ بول کے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ان جو جملوں کا، ان کلمات کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ ان جملوں کے ذریعے سے دینا چاہیے۔ اس موقع پہ یہ جملہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب فجر کی اذان ہو رہی ہو اور مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس وقت صدقتا و بررتا یہ کلمات، اور بعض جگہ پہ وبالحق نطقتا یہ الفاظ بھی ہیں، بہرحال کم از کم اتنے کلمات صدقتا و بررتا یہ کلمات دہرانے چاہیے یہ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے۔ اور اذان کے پورا ہونے کے بعد درود پاک پڑھنا اور ایک معروف دعا جو ہے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کو سنے اور اس کے بعد یہ کلمات کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، فرمایا جو یہ کلمات کہے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا یہ بندہ مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے اذان کا جواب دینے کا۔ البتہ اذان کے وقت میں اس چیز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمیں خاموشی سے، ادب سے اذان سننی چاہیے کہ اذان شریعت کا ایک اہم عمل ہے، اور اللہ کا منادی، اللہ کا مؤذن وہ اللہ رب العزت کی طرف بلا رہا ہے۔ اب ان کلمات کے وقت میں ہم بعض اوقات لوگ گانے بجانے کے سننے سنانے میں مشغول ہوتے ہیں، ایسی خرافات میں مشغول ہیں، تو خاص کر ایسے موقعوں پہ، ویسے ہی گانا بجانا یہ چیزیں ممنوع ہے، لیکن خاص کر ایسے موقع پہ ہمیں ایسی چیزوں سے بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے، اور اذان کا ادب کے ساتھ جواب دینا اور ادب سے سننا یہ انسان کے ایمان میں، عمل میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔